مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی آج 7ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شرح حدیث، درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ التیسیر بشرح جامع الصغیر، جلد اول پیج نمبر 370۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو کیا مسلمان کے جھوٹے میں شفا نہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے اور ایک انسان اس میں کیسے فرق کرے؟ عام طور پر تو جب مومن کہا جاتا ہے اس کا مطلب مسلمان ہی ہوتا ہے، اہل ایمان۔ اور یہاں بھی بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیث میں مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، شاید اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو جھوٹا جو جیسے مسلمان نے کچھ کھایا پیا، اب اس کو بچا لیا یا بچ گیا تو یہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہمارے ہاں مطلب لوگ مایوب سمجھتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، اس کو کھا پی لینا چاہیے، پھینکنا اس کو یہ اسراف میں جائے گا نا۔ کھانے کی جب چیز ہے اس کا کھایا جا سکتا ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، آپ پھینک دیا کہ کسی کا جھوٹا ہے تو یہ گناہ ہے، ضائع ہونا، یہ پی لینا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ مدنی مذاکرہ سننے کی اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے، کرتے بھی ہوں گے، مزید میں توجہ دلاؤں، جیسا کہ ذہن بنتا ہو تو یہ نیتیں بھی کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد
اسلامی بھائیوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ایک دراز میں زکوٰۃ کی رقم ہے اور دوسرے دراز میں گھر کے استعمال کی رقم رکھی ہوئی ہے، تو گھر کے خرچ کے لیے کیا اس زکوٰۃ والے دراز میں سے کیا استعمال کے لیے لے سکتے ہیں بطور قرض؟ زکوٰۃ کی رقم یعنی زکوٰۃ کہیں سے وصول کی تھی یا کسی نے اگر زکوٰۃ دی ہے کہ یہ فلاں کو دے دو، اس طرح کی اگر یہ زکوٰۃ یہاں مراد ہے تب تو اس کو بالکل چھیڑ نہیں سکتے، اپنے لیے بالکل نہیں لے سکتے. اگر اپنے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے کہ اپنی ہی زکوٰۃ الگ سے رکھی ہے کہ بعد میں اپنی نکال دیں رقم گے، نکالیے کہ یہ زکوٰۃ کے طور پر دے دوں گا، یہ تو اس مالک ہے نا اس کا، تو یہ تو ابھی اس کا مالک ہے، ملک سے نکلی نہیں ہے اس کے، تو یہ اگر استعمال کر بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو اس کو دینی ہے، دوسری رقم دے دے اس کے بدلے. میرا نام محمد نبیل اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمان، زمین، چاند، سورج وغیرہ پر غور کرنا چاہیے؟ کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں، غور کرنا اگر جس کے لیے ممکن ہو بالکل غور کرے. اللہ کی نشانیوں میں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے، یہ کیسے کھڑا ہے؟ سامنے دیکھو تو دیوار کی طرف نظر آ رہا ہے، اونچے دیکھو تو بہت اونچا نظر آ رہا ہے، کوئی پلر نظر نہیں آ رہا اس کا، تو اس کو جس نے کھڑا کیا اس کی کتنی بڑی شان ہوگی. تو رب نے کھڑا کیا اس کو بغیر پلر کے. اسی طرح دیگر اور چیزیں، اتنی بڑی زمین اللہ پاک نے قائم کی ہے، تو پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور مخلوقات ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں سب. تو جو غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بالکل غور کر کے اس سے مطلب اپنی آخرت کے لیے بہتری جمع کر سکتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو غور کرے، اس پر ثواب کا بھی حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج کل زیادہ تر کاروبار جو ہے آن لائن ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں. اب جب اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جولری والے جب اسٹیٹس لگاتے ہیں تو وہ خواتین کے تصاویر ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے کان، ان کے گلے وغیرہ نظر آتے ہیں. تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کرنا کیسا؟ سر، عورت کی تصویر تو ویسے بھی نہیں لگانی ہے، تو بے پردہ عورت کی لگاتے ہی ہوں گے. سر، عورتیں خود اپنی تصویریں لگاتی ہوں گی، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا ہوگا. توبہ کریں، آئندہ بچے بھی اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان، فیضان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باپا جان، میں روز 25 ٹائم سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، آج میرا پہلا روزہ ہے. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غلی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان
تو قبول فرما. میری بہن سمیہ کو شفا یاب کر دے. میرے بابا کو بہت برکت دے. میری مما کی, بابا کی, میری پوری فیملی کی پریشانیاں تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ عز و جل روزہ رکھنے کی, نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق دے. آمین. میرا نام حسنین رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں نکلنا چاہیے, پھر لوگ ہی نکل جاتے ہیں بچوں کے آگے سے, تو بچوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ان سب کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اچھا, ایک بچے نے سوال کیا نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے. تو واقعی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. پھر بچوں کے آگے سے بڑے گزر جاتے ہیں, خود بولتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو, بچوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ بڑوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بھلے بچہ نماز میں نہیں ہے, نماز غلط پڑھ رہا ہے, جو کچھ ہے, آپ اس کے آگے سے نکلیں گے, دیکھو بچے کا ذہن تعجب کر رہے ہیں نا کہ یہ کیوں, خود ہم کو منع کرتے ہیں, خود نکلتے ہیں. تو اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے آگے سے نہ نکلیں, تاکہ ان کی تربیت ہوتی رہے کہ نماز کے آگے سے نہیں گزرنا ہے, اور آپ کے بارے میں ان کا حسن ظن بھی ڈسٹرب نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, نماز ٹوٹتی نہیں ہے. بڑے کے آگے سے کوئی گزر جائے یا بچے کے آگے سے گزر جائے تو نماز اس سے نہیں ٹوٹتی, نماز پڑھنے والے کی. گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو. اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو. امیر اہل سنت, جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض باتیں چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول پاتے. امیر اہل سنت آپ ارشاد فرما دیں کہ تلخ باتوں کو کس طرح بلایا جا سکے, اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. سر, بچہ ہوتا ہے ٹینشن فری ہوتا ہے, اور یہ اس کے پڑھنے کے دن ہوتے ہیں تو یہ یاد ہو بھی جاتا ہے اس کو. تو جو بچہ بھول جاتا ہے ظاہر اس کو یہ نصیحت تو کی جائے گی کہ یاد رکھا کرو, برابر یاد کیا کرو, پڑھا کرو. تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. اور اب رہا بڑا تو بڑا ٹینشن پالتا ہے, تفکرات میں گر جاتا ہے. تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یار اس کا تذکرہ بھی مت کرو, آپ چھوڑ دو, بھول جاؤ اس کو, ورنہ آپ پریشان ہوتے رہیں گے. تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں واقعی جن کو بھول جانا مناسب ہوتا ہے, یاد کرنے سے پھر پریشانی ہوتی ہے. اس کا تذکرہ بھی نہ کیا, تذکرہ کریں گے تو یاد رہے گی, یاد بھی آئے گی, یاد بھی رہے گی. تو اس لیے ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں تو بھولنا سیکھیں, یہی پریشانیاں بھولیں اپنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد فیضان ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ کسی کو جاب پر یا نوکری پر لگواتے ہیں اور یہ ڈیل کرتے ہیں کہ ہم اتنا کمیشن لیں گے, تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے؟ اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات یہ ہر مرتبہ کے لیے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا کہ جب وہ کام کرتا رہے گا تو اس کے پیسے یہ لیتا رہے گا. کوشش کر کے جو پہلی دفعہ اس نے نوکری دلوائی ہے, کام دلوایا ہے, اور اس میں اس نے محنت کی ہے, تو اس کا کمیشن یہ لے سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک پارٹی ہوتی ہے جیسے کپڑے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, تو اس سے ڈائریکٹ, ویسے کوئی ڈائریکٹ کرواتے نہیں ہیں مارکیٹوں میں کئی دفعہ, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی کپڑا چاہیے ہوگا وہ ہمیں بتائے گا, اور ہمیں بتائے گا تو ہم پارٹی سے کپڑا بنا کر میٹر پر 10 پیسہ 20 پیسہ یا 8 آنا روپیہ لے لیں گے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو پارٹی ملا دیتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی سے انڈرسٹوڈ سی صورت بھی بنتی ہے کہ بھائی اگر ہم نے پارٹی ملا دی تو ملانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر ہماری مطلب کہ مزدوری بالکل ہماری ختم ہو گئی, تو اب جب بھی آپ کام کیجئے گا تو ہمارا جو بھی اٹھانا چارانہ لگا ہوا ہے وہ پر میٹر وہ لگنا چاہیے, تو کیا اس کی کوئی صورت بنتی ہے؟ نہیں, یعنی کمیشن جو ہوتا ہے وہ محنت پر ہوتا ہے. اگر یہ ہر دفعہ کام کر کے جا رہا ہے کہ کپڑا اس سے دلوا دیا, کپڑا بنوا دیا, اس سے کوئی کام اس پہ کروا دیا, اس کا کمیشن لیتا ہے تو ٹھیک ہے. صرف ملاقات کروا دینے کے اوپر یہ ہر دفعہ کمیشن لیتا رہے, یہ جائز نہیں ہوگا. پوری مارکیٹ کی پریکٹس سے ذرا کلیئرٹی کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی, کہ مثال کے طور پر ایسا کوئی یہ بروکر ہوتے ہیں نا, پھر اس میں ہوتا ہے کہ کپڑا 19-20 ہے, کپڑے میں کوئی دھاگے میں خرابی آ گئی یا مال لیٹ سویر ہو گیا, تو وہ جو بیچ میں جو کمیشن والا ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ یہ بھی کرا دے, یہ بھی کرا دے. تو یہ مارکیٹ میں پارٹیاں ملاتے نہیں آپس میں, کہ پارٹیاں مل جائیں گی تو ہمارا تو مطلب سارا نفع ختم ہو جائے گا. جی, ایسی کوئی صورت بنتی ہے؟ تو اس میں ٹھیک ہو جائے گا نا, اسی لیے تو نہیں ملاتے, اور نہیں ملائیں گے تو پھر یہ محنت کریں گے, اس سے اٹھا کے لے کر آئیں گے, کام کاج کریں گے, تو کام کرنے کے اوپر ان کا کمیشن لینا ٹھیک ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے کہ جو پہلی والی صورت انہوں نے پوچھی تھی وہ تو کثرت کے ساتھ ایسی ہوتی ہے, وہ صرف نوکری دلوانے پر ہوتی ہے. یہ والی کنڈیشن میں عام طور پہ ہوتا ہی نہیں کہ یہ پارٹیوں کو آپس میں ملائیں, یہ خود کوشش کرتے ہیں اور اس میں کمیشن رکھتے ہیں. لیکن صرف ملا دینے کے اوپر جو ہے, اور پھر آئندہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کام کرتے رہیں اور اس کو درمیان میں کمیشن دیں, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, پارٹی کو پتہ چل گیا کہ میرا بروکر فلاں پارٹی سے مال بناتا ہے, جی, اب دونوں کی کبھی ملاقات ہوگی کسی شادی وادی میں, جی, یار ہم دونوں ایک دوسرے سے مال تو لیتے ہی ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے جانتے ہیں, میرا چیک آپ کو, میری پیمنٹ آپ کو. اب کیا ہے اس آدمی کو بیچ میں خالی خالی بیچارے کو تکلیف دینا, تو اتنا تکلیف میں آ جاتا ہے کہ مت پوچھے بات. تو اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ اس میں پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں آپس میں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ان کی, اور اس کو پھر برا بھی سمجھا جاتا ہے کہ یار پارٹی میں نے تھی, میں نے ملائی تھی, اور اب آپ آپس میں مل گئے. بعض اوقات تو پھر اس کو چیٹنگ کہا جاتا ہے. یعنی یہ صرف اسی میں نہیں ہوتا, یہ گھر کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں بھی اسی طرح کرتے ہیں. بہرحال وہ بندہ جب محنت کر رہا ہے تو پھر اس کی محنت کا صلہ دینا چاہیے, ورنہ اصولی طور پر یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیاں آپس میں براہ راست ڈیل کریں گی تو اب اس کی کمیشن کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. ٹھیک. میرا نام محمد علی ہے اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو حفاظ کرام اپنے گھروں پر تراویح پڑھاتے ہیں وہ جماعت عشاء مسجد میں ادا کریں گے یا اپنے گھروں پر پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان مبارک نہیں کہیں گے, مبارک یہ قرآنی لفظ ہے, را پر زبر, عید مبارک لوگ بولتے ہیں, شادی مبارک, مبارک ہو, تو یہ را کے نیچے زیر نہیں, را کے اوپر زبر ہے, مبارک. ایک تلفظ کی بات کی. البتہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ گھروں میں کوٹھیوں میں لوگ کرتے ہیں تراویح, تو اگر کوئی مسجد ہے قریب میں اور وہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے, شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر مسجد میں ہی فرض پڑھے جائیں. فرض پڑھ کے بھلے آپ اپنی کوٹھی میں آ جائیں, اور وہاں اگر جماعت قائم کرتے ہیں, حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں, تو فرض مسجد میں پڑھے جائیں, فرض کا ترک نہ کیا جائے. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ مسجد کی جماعت واجب ہے. بہت سختی سے اعلیٰ حضرت نے اس پر ارشاد فرمایا. جو بھی تراویحاں کرتے ہیں وہ مسجد میں فرض پڑھیں, پھر بھلے اپنے کوٹھی میں جا کر تراویح کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہیں. کیا شریعت مطہرہ میں خواتین کے لیے بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی خاتون پہلی رکعت قیام میں ادا کرے اور باقی رکعات بیٹھ کر مکمل کرے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ اسی طرح اگر کوئی خاتون مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرے جبکہ وہ قیام پر قادر ہو, کیا اس پر بھی نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوگا؟ سر نفل تو بغیر مجبوری کے خواتین و حضرات دونوں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر, ثواب کم ہو جائے گا, آدھا ہو جائے گا ثواب. اگر بلا عذر پڑھتے ہیں, عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے, اب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, تو وہ پورا ثواب
इंशाअल्लाह पाएंगे। बाकी सुन्नतों में भी इख्तिलाफ है, खड़े होकर बैठ कर, तो वही कि खड़े होकर पढ़े। और सुन्नत फज्र में तो क़याम फ़र्ज़ है कि सुन्नत फज्र करीब वाजिब है, वित्रों में भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ों में भी फ़र्ज़ है क़याम। तो ये नमाज़ें फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत फज्र ये बैठकर नहीं पढ़ सकते जब तक शरीयत इसकी इजाज़त न दे। इसकी इजाज़त की सूरत ये है कि ज़मीन पर सजदा करने की कुदरत ना रही, इस तरह के ऐसी यानी कि कोई मजबूरी है कि झुक नहीं सकता, या ऐसा है कि सजदा करता है तो उसको काफ़ी तकलीफ होती है, तो ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा इसको सजदा साकित हो गया, इस पर इन्हें माफ़ हो गया, सजदा हकीकी माफ़ हो गया। सजदा हकीकी कहलाता है जो ज़मीन पर प्रॉपर तरीके पर सजदा किया जाता है, तो ये उसका साकित हो जाता है, माफ़ हो जाता है। तो जब सजदा माफ़ हो गया तो क़याम भी मुआफ़ हो गया। तो इस सूरत में भी कि बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इसमें अगर ज़मीन पर बैठकर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर के सजदे के ज़्यादा करीब ही है। फिर इसके बाद अगर कुर्सी पर बैठकर पढ़ें तब भी मतलब है कि और ये कम बेहतर हुआ कि पहला ये कि वो ज़मीन पर ही पढ़ता, कि ये थोड़ा सजदे वाली कैफियत से दूर हो गया। अच्छा, अब खड़े खड़े इशारे से पढ़े तो इससे भी कम बेहतर हो गया कि वो खड़े खड़े भी इशारे से पढ़ी जा सकती है। तो बहरहाल तीनों सूरतें, मगर वही कि जब सजदे पर कुदरत ना हो तो ये तरीका मर्दों ख़वातीन हज़रात दोनों के लिए ज़रूरी है, खाली औरतें नहीं, मर्द भी औरतें भी खड़े खड़े ही नमाज पढ़ें, जो मैंने अर्ज़ किया कि फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत फज्र। और सुन्नत मुअक्कदा भी खड़े खड़े पढ़ें के बाज़ों के नज़दीक नहीं होती बैठकर पढ़ने से, तो इसलिए खड़े खड़े ही पढ़ें, यही एहतियात की राह है। नफल में बहरहाल इख्तियार है, लेकिन नफल भी खड़े खड़े पढ़ें ताकि सवाब पूरा मिले, आधा क्यों हो जाए। बैठे लोग समझते हैं कि इशा के नफल तो बैठ कर ही पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर पढ़ना बेशक साबित है, तो या तो ये जवाज के लिए साबित होता है कि भाई जायज़ है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुसूसियात हैं, तो उम्मत के लिए वो खुसूसियात नहीं है। हमारे लिए बैठकर आधा सवाब, बगैर उज़्र के अगर बैठकर पढ़ेंगे नफल, तो हमारे से मुराद जो अहल हो, मैं तो अहल नहीं हूँ सजदे हकीकी का, मेरे लिए बैठकर नफल पढ़ूँ अगर कुर्सी पर भी, तो मुझे पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए कि अब सजदे क़याम भी सजदे पर कुदरत नहीं है, और ये अब सजदे हकीकी पर अगर उसको कुदरत नहीं है, तो अब हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि अब जैसे कुर्सी पर नमाज उसके लिए जायज़ हो गई, अब कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है कि वो जब नमाज शुरू करेंगे तो खड़े खड़े करेंगे, अब रुकू करना है ना तो अब कुर्सी पर बैठ जाएंगे, अब कुर्सी पर बैठ कर रुकू करेंगे, कुर्सी पर बैठ कर ही सजदा करेंगे जैसे कि उमूमन किया जाता है। अब जैसे इमाम साहब फिर खड़े हो गए ना क़याम में, तो ये कुर्सी से खड़े हो जाएंगे, यानी क़याम कर रहे हैं मगर वो सजदा नहीं कर सकते, तो सजदा नहीं कर रहे और रुकू भी वही जो है। तो ऐसी सूरत में कि ये क़याम कर रहे हैं, अब इनको ऐसा लगता है कि क़याम जब हम कर सकते तो क़याम कर लेते, इसमें क्या हर्ज है, तो क्या करना चाहिए? खड़े हो तो नमाज तो नहीं टूटेगी इनकी। जी हाँ, जायज़ है खड़ा होना, लेकिन अफजल यही है कि चूँकि सजदे के ज़्यादा करीब ये बैठने की सूरत में होते हैं तो बैठ कर ये पढ़ें। अलबत्ता जब जमात में ये आएँ तो फिर इस सूरत में ये बैठे खड़े ना हों, क्योंकि ये खड़े होंगे तो इस सूरत में सबसे ये आगे हो जाएंगे, जिस तरह कुर्सी रखी होती है तो उसमें आगे हो जाएंगे, तो इसलिए अब बैठ कर ही अदा करें। जमात में ये मुश्किल खड़ी होगी। ये भी यकीन माने बातों का समझाना पड़ता है। हुजूर एक से ज़्यादा शायद मुझे याद पता तजर्बा है कि अब वो जो कुर्सी के अगले पाँव होते हैं ना, मुक्तदी उस अगले पाँव को सफ़ के साथ मिलाते थे, यानी जो पिछले पाँव है ना वो पीछे वाले के सफ़ में, तो वो तो गया, वाले को तो टक्कर लगेगी, फिर वो नमाज ही नहीं पड़ेगा कि वो कैसे सजदा करेगा। हाँ, कैसे करेगा? तो फिर मतलब कि जैसे कि अब किसी की तवज्जो नहीं गई होगी तो फिर कहना पड़ता है कि भाई आप ये
کرسی کو اس طرح رکھے تو پتہ نہیں کب سے وہ ہو رہا ہوتا ہوگا مسجد میں، باہر کہیں جانے کا موقع ملا تو یہ نظر آتا ہے. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں کئی بار ہوا ہے، رسالہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید اس معاملے میں بھی لوگ سیریس نہیں ہو رہے. امام مسجد کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے، کیونکہ اب تو مسئلہ ہے یہ، ہونی چاہیے نا، اب تو ہے کہ مطلب نمازی پڑھ رہے کرسی پر تو شاید امام صاحب کو زیادہ معلومات لے لینی چاہیے خیر خواہی کے لیے، تاکہ یہ مقتدیوں کی رہنمائی کر سکے. یہ رسالہ جو ہے نا نماز کے کرسی پر نماز کے احکام یہ پڑھ لینا تو کافی معلومات ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ آگے معلومات کی ضرورت تو رہتی ہے، تو وہ علماء سے رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ کئی مسائل سے ہوتے ہیں کہ جو پھر جب پڑھتا ہے نا بندہ تو اس کو پیش آتے. جیسے مجھے وہ رسالہ تو میں نے پڑھا، لیکن مجھے اور بھی کئی مسائل پیش آئے کہ جو رسالے میں نہیں تھے، تو جنہوں نے رسالہ لکھا ہے میں نے ان سے ہی رجوع کیا، مفتی ہیں، اب اس کا جواب دو، آپ اس کا کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کروں میں. تو یوں مطلب یہ کہ اپنا جذبہ اور شوق ہو تو بندہ پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرتا ہے، ورنہ یہ کہ بالکل پرواہ نہیں کی جاتی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا یار، یوں کر کے وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. آگے تختہ لگا دیتے کرسی کا، کرسی آگے تختہ بھی دیکھا ہے میں نے، باقاعدہ تختہ ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، یاد پڑتا ہے، وہ تختے پر نماز سجدہ رکھتے ہیں. یہ باقاعدہ بیکار ہے بالکل، اس کی حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ کا خرچہ کرتے ہیں. حضور بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ کرسی بنائی گئی ہے جی، کہ ان کو ایسا بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی سہولت والی کرسی بناتے ہیں کہ آپ سجدہ کر سکیں. تو ان کو تختہ کے لگا کے دیا ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ کو تختہ دیں گے، اتنا بڑا کرسا ہوتا ہے، کرسی بھی نہیں ہوتی کہ ایک اور مقتدی کھڑا ہو جائے. تو یہ سہولت تو دی جاتی ہے نا ان کو. سہولت نہیں ہے نا، شریعت مطلب اشارے سے نماز، یہ کہلاتی اشارے کی نماز ہے. جس پر سجدے حقیقی ساکت ہو گیا نا تو اب وہ اشارے سے نماز پڑھے گا. تو اب اشارے سے نماز، تو اشارہ کس کو بولتے ہیں؟ اشارہ کمر سے تو ہوتا نہیں ہے نا، نہ گھٹنوں سے ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے سر سے. تو رکوع میں جیسے رکوع کر رہے ہیں ابھی تو اللہ اکبر، یہ اشارہ ہو گیا رکوع کا. اور اب سجدہ کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہو گئے تو سجدے میں رکوع سے زیادہ اشارے میں جھکنا ہوگا. تو وہ یہ سجدہ ہو گیا، زیادہ جھک گیا نا میں. اصل اشارے یہ ہیں، یہ ہو نہیں پاتے، بھول جاتا ہے آدمی تو زیادہ جھک جاتا ہے. ورنہ اشارہ خالی سر کے اشارے سے کافی ہے مت ہے یہی سر کا اشارہ. باہر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کمر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کمر جھکائے بغیر وہ تختے تک سر پہنچے گا نہیں، تو تختے کی حاجت نہیں ہے کرسی میں. اور جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی غور کر دیں کہ بغیر کرسی کے بعض وقت پڑھنا ممکن ہوتا ہے. آپ تو تھے کسی ملک میں، ایک بزرگ جو پڑھ رہے تھے، عالم تھے الگ ہے، جی ہاں، لیکن وہ پھر میں نے ان کو کہا آپ کھڑے ہو کر پڑھیں. جی ہاں، پتہ نہیں کوئی کیا میرے سوجی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں. وہ آپ کو دعائیں دے رہے تھے. ہاں، اہل محبت تھے، عقیدت کا تو اپنا وزن ہوتا نا، کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھا تو پڑھ لی. پھر تو انہوں نے جو ڈنکا بجایا ہے، مدنی چینل پر بھی تو انٹرویو دیا تھا. جی ہاں، کہ میں کھڑا ہو گیا. ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا، جن تو کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا کھڑے کھڑے، جن کا ہارٹ کا بیٹھے بیٹھے میں ہاں کھڑے کھڑے پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ کو ایک اور اسلامی بھائی یاد ہوں گے جن کا مطلب بائی پاس کا آپریشن ہوا تھا، جی جی، اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے ان کو پوچھا، بھائی نہیں زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، چنگا بندہ تھا یار. اور آپ نے تو بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی. تو آپ نے کہا یار اب تو ہو گیا ٹائم، اب کیا کرنا، کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. اب وہی آپ نے ان کو کھڑے کھڑے نماز پڑھائی. وہ دن آج کا دن چند سال ہو گئے کئی سال ہو گئے کھڑے کھڑے. جی ہاں. تو یہ نفسیاتی طور پر وہ ہوتا ہے کہ مطلب اب میں بیٹھ نہیں سکتا. آدمی زندگی بھر کے لیے گیا، بعض اوقات ڈاکٹر بھی اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ ان کو کوئی ٹائم پیریڈ دیں کہ بھائی اتنی ٹائم تک آپ کو یوں کر رہا ہے. وہ بھی ہر ڈاکٹر کی تو مانی بھی نہیں جائے گی.
कोई खौफ खुदा वाला डॉक्टर हो जो इल्म रखता हो। मैं तो यही कहता हूँ, डॉक्टर ठीक है, कैसा भी अच्छा और मुखलिस डॉक्टर हो, लेकिन साथ में किसी मुफ्ती को मिला लेना चाहिए, आलिम दीन को पूछ कर डॉक्टर की बात और ये, फिर जाकर दोनों की बात एक हो ना तो फिर अमल किया जाए। वरना नमाज फर्ज है यार, एकदम इसको एकदम दाव पे लगा देना नहीं, ये मुनासिब नहीं है। फोकस करें। बल्कि कुर्सी पर तो आजकल तो खैर न्यू जनरेशन कुर्सी ही पर बैठ रही है दफातर। मैंने तो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग उलमा और मुफ्तियों को देखा है जमीन पर तशरीफ फरमा होते, फतवे लिखते थे, पढ़ाते थे। इनके आगे टेबल, इसको मुंशी का टेबल बोलते हैं। अब तो मुंशी का टेबल, तो अब तो मुंशी के पास भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कुर्सी का मुतालबा करता है। तो ये इस तरह ये उलमा को मैंने देखा, बड़े बड़े उलमा को। पहले कुर्सियों का रिवाज इतना नहीं था, मतलब जितना अब है। और अब तो मतलब तो आप जैसे देखो, जिसके देखो पाँव में तकलीफ, कमर में तकलीफ, कमर शाफ को कदम कदम पर मिलेंगे। नौजवान है, कमर टूटी पड़ी है बेचारों की, डिस्क कट गई है तो कुछ हो गया है, बेचारे परेशान होते थे। कुर्सी हटा दी, पैदल चलना छोड़ दिया। अब ये स्कूटर में हमारे यहाँ क्या मुसीबत है, ये हमारे यहाँ ज्यादा कमर शाह मिलेंगे हमको। कमर शाह में वैसे ही बोलता हूँ इसके कमर में दर्द हो तो ये स्पीड ब्रेकर की भरमार, खड्डों की तू मार, खड्डे भी बहुत है हमारे यहाँ। तो अब ये स्कूटर चलाई तो अब हर वक्त तवज्जो नहीं रहती, तो आ गया स्पीड ब्रेकर, शुम करके चढ़ी और पचड़ी। अब ये कमर पे आया झटका, सह लिया। आगे आया खड्डा तो खच करके खड्डे में, अब वो चल के निकली। अब आए ये क्या हो गया, चुप पड़ गई है। अब डॉक्टर बोले एक्सरे लगाओ, तो MRI कराओ, तो फिर साबित हुआ कि डिस्क कट गई है, वो झटका लगा था ना खड्डे में। तो ये ना स्कूटर महफूज है ना कार महफूज है। ये बोले कार भी झटके खाती है हमारे यहाँ। तो ये शायद हमारे शहर में, खुद कराची में सुना है कि कमर के और केस ज्यादा होते हैं, कि सड़कों का मसला है। तो जहाँ जहाँ सड़कों के बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, सड़कें बिल्कुल क्लीन क्लियर, किसी के मजाले के कीली भी ठोक दे। हमारा तो बाम्बू गाड़ देते हैं सड़कों में। जश्न विलादत की खुशियां मनाने का टेम आने तो जिधर देखो तो वो बाम्बू गाड़ के झंडे लगा रहे। तो यार ऐसा ठीक है, कानून है, कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं बोलते ये लोग, नहीं बोलते कानून वाले। इनकी भूल है, इनको बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। अपने घर के बीच में बाम्बू गाड़ो ना यार, झंडा कोई नहीं गाड़ेगा, कील भी नहीं ठोकने देगी अम्मी आपको या बच्चों की अम्मी। चलिए, तो ये कि सड़कें ये तो लोगों के चलने के लिए, किसी की मिल्क तो है नहीं है, सबके चलने की है, सबका हक है। तो इसमें ना बाम्बू गाड़ना है, हम तो मना करते रहते हैं ना, इस पर कोई सजावटें और कुछ भी नहीं करनी। रोड अपनी जगह पर रोड रहेगा, गाड़ियां चलेंगी, बंदे चलेंगे, गायें चलेंगी, ये सबके चलने के लिए। आप बोलोगे मैं इधर आशिक रसूल हूँ तो ये शो के लिए ढेर करके। मैं एक वाकया बताता हूँ जो मेरे दिमाग में बैठ गया है। ये कागजी बाजार का वाकया, एक जगह वो ये जश्न विलादत के मौके पर आशिकान रसूल ने कुछ बनाया था, शो पीस बनाते, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ा सा, और इसमें रौनक कुछ। अच्छा, अब वो कर दिया था इन्होंने, रास्ता बंद था वो रास्ता, और गेमा गेमी की जगह थी वो। एक बेचारा मजदूर जो था वो अपनी जो अरबिया बोलते हैं अरब में इसको, अरबिया गाड़ी जिसमें बेचारे लोडिंग अनलोडिंग करता है, हाथ की गाड़ी होती है छोटी सी, यूं चलाते हैं। वो निकलना चाहता था साइड में रखता, लेकिन एक दादागीर खड़ा हुआ था, वो निकलने नहीं दे रहा था, बेचारे को नहीं निकलने दिया। आप बताइए क्या इश्क़ रसूल इसका नाम है यार? क्या जश्न विलादत इस तरह मनाई जाती है? अरे भाई, जश्न विलादत तो ऐसे, तो उसको एहतिशाम से, ऐसे वक़ार से मनाए कि गैर मुस्लिम देखकर मुसलमान हो जाएंगे। यार ये है मुसलमान, ये नहीं कि मुसलमान ही बदजन हो जाए हमसे। यार ये क्या तरीका है? तो ये करते ही इनको कोई बेचारों को ठिकाना होता नहीं। जलसा करेंगे तो शाम से रोड, अब हजरत तो 11:30 बजे रात को आएंगे, ये 4:30 बजे से रास्ता घेर कर शाम को रोड बंद कर देते हैं और रास्ते रोकते हैं गाड़ी वालों को।
گالیاں دیں گے, دھکے ماریں گے, ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ. ٹریفک کا نظام ہی سوال لیتے ہیں, گلی میں جہاں روڈ پہ جلسہ ہوگا. اب یہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے خطرناک ہوتے ہیں پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھو کوٹھی بنگلہ خوبصورت, واش روم بھی ہوتے ہیں اس میں, تو یہ واش روم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سمجھو. تو کوٹھی بنگلے کو برا نہیں کہیں گے. تو ہمارے جو بھی یہ جلسے ہوتے ہیں علماء کے, یا عرس شریف ہوتے ہیں, یا جشن ولادت, یہ سب اچھی چیزیں ہیں, اچھے کام ہیں, ہونے شریعت کے دائرے میں چاہیے. ہم تو یہ سمجھاتے رہتے ہیں اس کو, یعنی مطلق ہم یہ نہیں کہ ختم کر دو کہ احساس ہوتا ہے تو پھر میں بولوں شادیوں کو پہلے ختم کرو, یا کوئی شادی ایک دکھا دو جو شریعت کے مطابق لوگ کرتے ہوں. ایک گھرانہ بتا دو جنہوں نے شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ جو سنتیں اس کے مطابق کی ہو. شاید کوئی بھی گھرانہ آپ ایسا نہ دکھا سکیں, ورنہ ہم جشن ولادت منانے والے آپ کو دکھائیں گے جو بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق منا رہے ہیں. تو اس کو ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کچھ درد ہے, نہیں, یہ ختم نہیں ہوگا. دنیا ختم ہو جائے گی, رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پیارے سائیں بھائیو, یہ میرے ہاتھ میں موبائل میں رسالہ موجود ہے, اور یہ رسالے کا نام ہے نماز کا طریقہ, یا موبائل فون میں دعوت اسلام کی ویب سائٹ پہ جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب اس کے پیج نمبر 105 105 پیج پہ جائیں گے نا, تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کرسی پر نماز کے شرعی مسئلے کی 2 جامع کمپلیٹ صورتیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے چند پیج ہی ہیں جس پر پورا کرسی پر نماز پڑھنے, مسجد میں کرسی کہاں رکھنی ہے, پھر اس کے دیگر مدنی پھول, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے یہ چند پیجز ہیں. اینڈ میں آپ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر کے جن کو کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے, یہ چند 2-5 پیج پڑھ لیں. آسان کوشش کر کے, آسان کر کے لکھا جاتا. میرے سنت کا رسالہ ہے نماز کا طریقہ, تو کائنڈلی اس کو لے لیں اور اس کو پڑھیں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ سارے مدنی پھول یہ آ رہے ہیں, اور یہ رسالہ ختم, یہ اینڈ کے اندر ہے. تو آپ یہ پڑھ لیں. امام حضرات کو بھی مشورہ دے رہا ہوں, جو ائمہ کرام ہیں وہ بھی اس کو پڑھ لیں, تو ایک کرنٹ صورتیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ کیا چیز ہے, اور آپ نے اپنے نمازی کو بریفنگ دینے کیسے ہے. تو انشاءاللہ امت کا بہت فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. ایک اور رسالہ جس کا بھی تذکرہ ہوا, کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام, یہ اس رسالے کے 34 صفحات ہیں, اور 40 روپے ہدیہ, 40 روپیز میں آپ قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سحری کروانے کا زیادہ ثواب ہے یا افطار کروانے کا؟ جو آیا کسی نے سوال بھیجا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی یہی غور کر رہا تھا کہ فضائل تو افطار کے پڑھیں, سحری کروانا بھی کار ثواب ہے, نیک کام ہے, فضائل اس کے زیادہ ہیں. مطلقاً کھانا کھلانا رمضان شریف کے علاوہ دن کو بھی, یہ بھی ثواب کا کام ہے. کیا مالدار کو کھانا کھلائیں, ثواب کا کام ہے. یہ نیاز کرتے ہیں لوگ, تو غریب امیر سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, ثواب کا کام ہے. جو ثواب ملتا ہے رسالے ثواب ہوتا ہے بزرگوں کو. تو 3 عمل بیان ہوئے نا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, جب سو رہے ہوں تب نماز پڑھو, جب لوگ سو رہے ہوں تب نماز پڑھو, رات کی نماز. آقا کے ارشاد دیکھیے, صرف جنت میں جانے کی بشارت نہیں ہے, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادی کے لیے غیبی اسباب ہوں, کب ہوں گے؟ یا وغاب و 300 بار, اول آخر 11 بار درود ابراہیم روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے. جب تک شادی نہ ہو جائے روزانہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ جو روزانہ اوراد آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا, یہ امیر سنت کے پیج پر بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. جو امیر سنت کے پیج کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا, میری درخواست ہے آپ سبسکرائب کر لیں. آپ کو روزانہ یہ مل جائیں گے, اور مشورہ دے رہا ہوں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں.
ملتے ہیں، کم از کم مبلغین کو تو ملتے ہوں گے ایسے کئی لوگ جو مختلف پریشانیاں اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یار کوئی اس کا حل بتائیے، تو آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا وظیفہ ہوگا اور آپ اس کو ڈائریکٹلی پوسٹ بھیج دیں گے، ادھر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دیکھیے بس یہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے پر رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے اچھی نیت سے رکھیں گے تو رب نے چاہ تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے وجاہت شیخ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا روزے کی حالت میں فلاس کا استعمال جائز ہے؟ بعض اوقات فلاس پر موجود کیمیکل یا ذائقہ دار مواد کا معمولی سا ٹیسٹ منہ میں محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ فلوس خلال جی، ٹوتھ پک، تو یہ کیمیکل والی تو کبھی تجربے میں میرے آئی نہیں ہے جس میں خوشبو ڈالی گئی ہو، کیمیکل لگا ہو. سادہ سی وہ لکڑی کے تنکے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کا ہوتا ہے، دھاگا بندھا ہوتا ہے، دھاگے کے ہوتے ہیں، دھاگے بھی آتے ہیں اس کے. تو اب اگر بالفرض ہے کوئی ایسا نکلا ٹوتھ پکس ایسے، تو اس میں اگر ہے واقعی کیمیکل ہے اور اس کا دانتوں میں کیا اور اس کا ذائقہ جو حلق میں ہے نا، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا کہ یہ اترا اور روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا. خالی منہ میں اس میں یہ لگ گیا اور تھوک دیا، منہ صاف کر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مگر ایسے دیکھے نہیں ہے، میں نے سنے بھی نہیں، آج یہ سوال کے ذریعے مجھے پتا چلا، تو ہو سکتا ہے کہیں ایسے بھی یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ اسلام جن کے استعمال میں ہے انہوں نے مجھے دیا ہے، یہ ہے، یہ دھاگا ہے، یہ دھاگا ہے اور یہ اس کی ڈبی ہے، اسی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ لوگ جیب میں رکھتے ہیں تاکہ وہ دانت صاف کرنے کے تعلق سے. تو جو اس کا استعمال کرتے ہیں نا، انہوں نے مجھے بھی دیا ہے کہ میں اس کا استعمال کرتا ہوں، اس میں ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ ہے، وہ ان کا کہنا یہ کہ اس میں ٹیسٹ ہے. اچھا آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ میں نے بھی نوٹ نہیں کیا. استعمال کیا ہے؟ میں نے استعمال نہیں کیا. وہ جو استعمال کرتے ہیں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دیکھنے کے لیے آپ کو دیا؟ اب مجھے دیکھنے کے کہ میں آپ کو بتا سکوں. آپ نے کہا نا میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے. یہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں لگایا ہوا کیمیکل تاکہ جراثیم دانتوں میں نکلے نہ مر جائے. پھر اس کا دوبارہ استعمال ہو رہا ہے نا، بار بار استعمال ہو رہا ہے، ڈبیا میں یہ بند ہے تو ضرور کیمیکل سمجھ میں آتا ہے. نہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ استعمال کیا نا حضور، یہ دھاگا استعمال کیا دکھائیے، اور یہ یہاں اس کی بلیٹ بھی ہے نا، اچھا کر کے یہ اس کو توڑ دیں گے تو یہ الگ ہو جائے گا. یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک بار کے بعد دوبارہ اس کا استعمال نہیں کریں گے. یہ ذرا ہی ویسے بھی نہیں ہو سکے گا. تو اب کیمیکل کی حاجت نہ رہی. نہیں پھر اندر میں پورا نکلتا ہے نا، پورا یہ دھاگا بنا ہوا. سمجھ گیا میں. باقی یہ بار بار استعمال ہوگا تو یہ بنانے والے کے بچے چھائی ویلے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ایک بار لے جائے گا تو یہ چھٹا پڑا ہے تو برسوں تک چلائے گا اس کو. تو پھینکنے کا تو مشورہ بھی ہو سکتا ہے دیتے ہو کہ توڑ کے پھینک دینا. سوشل میڈیا کی بھرمار میں کیا صحیح ہے کیا غلط کچھ پتا نہیں چلتا. جانے ایک بیان کی سرچ آپ کو کہاں لے جائے، لیکن دعوت اسلامی دے رہا ہے ون کلک سلوشن. نعت پروڈکشن سے بچوں کے اسلامی کارٹونز تک، مدنی مذاکرہ ہو یا مدنی چینل کے دیگر سلسلے، علماء کرام اور مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات سے دعوت اسلامی کی شخصیت تک، کل سے آج اور آج سے آنے والے کل تک، سب کے لیے بس ایک کلک کی دوری پر. اسلام فار ایور. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اسلام فار ایور جیسی ایپس کی کیا اہمیت ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے پلیٹ فارمز پر جب بھی کوئی کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو بے شمار غیر ضروری اور غیر شرعی ایڈز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں. ہاں جی عمران روشنی ڈالو. استغفر اللہ. دیکھیں یہ خود ہی سوال کے اندر ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جب ہم کسی اور سائٹس پر جاتے ہیں، کسی اور پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے دیکھتے ایڈورٹائز بھی آ جاتی ہے اور نیچے ریکمنڈیشن کے اندر وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں جن کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہوتی، اور اخلاق برباد ہوتے ہیں، دین کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہمارے جس کو کہتے ہیں نا اسلامک ویلیوز جو ہماری ہوتی ہیں وہ بھی ہماری افیکٹ ہوتی ہیں. ان سب پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، بچوں کے تعلق سے جو ماں باپ پریشان تھے، ان تمام پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت اسلامی نے اسلام فار ایور یہ ایپ آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ تیار کی ہے، جو آپ کے ایپ اس پر پلے اسٹور پر بھی ہے اور آپ کے آئی او ایس پر بھی ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں
اور اس کے ذریعے آپ اپنے تمام کانٹینٹ کو دیکھتے رہیں، کیونکہ جب دیکھنا ہی یہی ہے اور کہیں اور جانا نہیں ہے. کیونکہ جن کو دعوت اسلامی کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی تھی نا، ان کو بھی یہی پرابلم تھا کہ ہم امیر سنگ کا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، اب جس ٹاپک پہ دیکھ رہے تھے تو اب اس کے بعد جو نیچے ویڈیو آ رہی تھی اور وہ ویڈیو بھی ایسی وہ عجیب و غریب تھیں، یا وہ دیکھتے دیکھتے عجیب و غریب ہمارے پاس ایڈورٹائز آ گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کارٹون دیکھ رہے تھے مدنی چینل پر، جو کارٹون آتے ہیں دعوت اسلامی نے جو بنائے، وہ دیکھتے دیکھتے نیچے پھر کو اور کوئی مطلب کہ عجیب و غریب چیزیں آ گئیں، اور پھر بچہ کہیں کا کہیں نکل گیا، بڑے کہیں کا کہیں نکل گئے. تو اس سب کی روک تھام کے لیے ایک ضروری تھا کہ ایک ایسی ایپ تیار کی جاتی کہ جس میں صرف اور صرف آپ کو اسلامک کانٹینٹ ملتا ہے جو دعوت اسلامی آپ کو ریلیز کرتی ہے. تھاؤزنڈس آف ویڈیوز اس میں ہیں اور بہت سارا مواد ہے، کارٹونس ہیں، نعتیں ہیں، بہت جو چاہیے آپ کو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں آپ کو ریکمنڈیشن میں بھی کانٹینٹ ملے گا، صرف یہی، آگے پیچھے کچھ ایسی چیز ہے بھی نہیں. تو یہ دعوت اسلام، یہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں کا نیچے یہ بار کوڈ ہے. آپ اپنے موبائل فون میں بار کوڈ کو اسکین کر کے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے پھر آپ کو تو تمام گھر میں پوری فیملی کے موبائل میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے. بلکہ یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ جو پروٹیکشن ہوتی ہے، کڈس پروٹیکشن ہوتی ہے، یا ایسے پیکیجز ہوتے ہیں نیٹ سروس دینے والوں کو کہ بھائی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کھولے، کیونکہ اس کے لیے بھی نیٹ تو ضروری ہے کہ بھائی اس کے علاوہ کچھ اور ہماری بچہ کوئی اور یا بڑا کوئی اور سائٹ کی طرف نہ چلا جائے انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی. تو ایسے پیکیجز کی طرف آپ چلے جائیں تو جتنا پروٹیکشن تو پھر بھی کرنا پڑے گا. موبائل ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کے کہاں لے کے مطلب بندے کو لے جاتا ہے. مگر یہ ایک بہت زبردست اپلیکیشن ہے، اس کو کافی پسند کیا گیا، کافی ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے اور الحمدللہ یہ چل رہا ہے. آپ بھی اپنے موبائل میں لیں. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ڈیورنگ دا پروسیس یا اس کی استعمال میں کوئی آپ کو پرابلم آتا ہے، کوئی ایرر آتا ہے، تو ہماری سروس کی یہ آپ کو دیکھیں. اگر آپ کو دعوت اسلامی کی ایپ اسلام فار ایور کے استعمال میں کسی بھی قسم کی پریشانی، شکایت یا دشواری کا سامنا ہے تو براہ کرم اس مسئلے کا اسکرین شاٹ یا ویڈیو ریکارڈنگ اس نمبر پر بھیجیں. نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس پر آپ بھیج دیں تو انشاءاللہ ہماری سروسز آپ کے لیے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو ہم آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میری تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے جو اسلام و دین کی تعلیم و تربیت ایک اچھے انداز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام فار ایور ایپ آپ کے موبائل میں لازمی ہونی چاہیے. مجھے اندازہ ہے، میں نے سفر کیے تھے پچھلے دنوں، ہزاروں عاشقان رسول نے الحمدللہ اپنے موبائل میں اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. فیضان مدینہ میں بھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کہ ہمارا اسٹال لگا ہوا تھا، تو جو معتکفین ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی اعتکاف ہو رہا ہے، میری تمام اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ اسلام فار ایور ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے تعلق سے وہاں سروس پرووائڈ کریں. ایٹ لیسٹ ہمارے جتنے مبلغین ہیں وہ بھی کر لیں گے، جو نمازی آتے ہیں ان کو بھی ترغیب ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے، بڑے برے نہیں کر سکتے یا کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے اسلامی بھائی آپ کوئی اس طرح کی ترکیب بن جائے گی جو ذمہ دار سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں تاکہ یہ استعمال میں آ سکے اور گناہوں سے بچ کر ہم اپنا علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاہجہاں عطاری ہے. امیر علیہ سنت یہ سوال ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ باپ کے نام سے؟ جواب ارشاد فرمائیے. یعنی عمومی طور پر جو احادیث طیبہ کی روشنی میں بات واضح ہے وہ باپ کے نام سے ہی پکارنا ہے، فلان ابن فلان، فلاں ابن فلاں. لیکن بعض افراد ایسے ہوں گے کہ ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ان کی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں پکارا جائے گا. آج ہمارے حاجی امین حضور پشاور پہنچے ہوئے ہیں کے پی کے، اور یہ روزانہ آپ کو بھیج رہے ہیں 12 ماہ آپ تیاری ہم بھی رکھیں، یہ بھی رکھیں. آج انہوں نے 40 اسلام بھائیوں کا فگر بھیجا ہے 12 ماہ کے لیے تیار ہونے والوں کا. ماشاءاللہ. تو یہ روزانہ کچھ نہ کچھ ان کا سلسلہ جاری ہے. اور بھی ماشاءاللہ مختلف معتکفین، حاجی شاہد کے بھی پیغامات آئے تھے. تو یہ اب تیاری رکھنی پڑے گی. دیکھیں کتنے آپ کے کس کی تیاری؟ 12 ماہ والے آئیں گے تو آپ سے جگہ دینی پڑی. جگہ آپ کر لیں گے. آپ نیاز کی ترکیب رکھے حضور. نیاز باکس ہم نیاز پھر جگہ ہو جائے گی.
مرحبا رمضان يا رمضان حبيبي مرحبا مرحبا رمضان يا رمضان حبيبي مرحبا ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ماہ رمضان کی. اچھا یو کے بھی مناظر تھے، یہ اندر کے سب دکھا رہے ہیں مناظر. یو کے میں کیا باہر بلڈنگ سجانا منع ہے رمضان کی تعظیم میں؟ بھائی پتہ نہیں ہے، اور وہ قانونی مسئلہ ہے تو اصل میں ویسے وہاں اندر ہی اندر سجتا ہے. اور جو گھر بنے ہوتے ہیں نا یو کے میں، کئی گھر ان کے شیشے جو ہے نا وہ مطلب ونڈوز ہوتی ہیں، وہ باہر سے شیشے نظر آتے ہیں. تو 12ویں شریف میں کیا کرتے ہیں، یہ اپنے گھر کے شیشوں کو سجا لیتے ہیں، یا چھوٹا سا باہر ایک لان ٹائپ کا ہلکا پھلکا سا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں کوئی ایسی چیزیں اپنی باؤنڈری کے اندر اندر کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن شاید اپنے گھر پر لگانے میں ہو سکتا ہے کہ ان کو پرابلم نہ ہو، میسج آ جائے گا. لیکن سڑکوں وغیرہ پر یا کہیں اور لگانا ہو تو ان کو پھر وہاں کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے. سڑکوں کا تو اپنے سمجھے، ہاں گھروں میں مجھے لگتا ہے کہ شاید لگا سکتے ہوں، باہر کے ہم لوگ سجاتے ہیں شاید لگا سکتے ہو. ابھی میسج آ جائے گا، اگر سن رہے ہوں گے کوئی تو میسج کر دیں گے. کیونکہ جو بھی منظر دکھا رہے ہیں سب اندر کا ہے، گھر کے اندر کے ہی دکھا رہے ہیں. تو وہ بہت پرانی کہاوت سنی ہوئی ہے، وہ جنگل میں بن میں مور ناچے کون دیکھے. مانا سمجھتے ہوں گے آپ، بن مانے جنگل، تو جنگل میں مور ناچے بھی تو دیکھنے والا کون؟ ناچے تو ذرا میدان میں ناچے نا، پبلک نہ دیکھے. تو یہ ایک محاورہ ہے. تو بارہ دیکھ اگر بلڈنگ سجی ہو تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، غیر مسلم پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. غیر مسلم کافی ہے وہاں، اکثر ہے، تو بتائے گا نا کوئی کہ بھئی یہ مسلمانوں کا رمضان ہے، یہ کھاتے پیتے نہیں سارا دن، یہ ان کے نزدیک یہ ثواب کا کام ہے، حقیقت میں بھی ثواب کا کام ہے، اور یہ تعظیم کرتے ہیں اس کی. تو اس کو تعجب ہوگا کہ اسلام، کیا پتہ کسی کے دل میں ہیبت طاری ہو اس کی کہ اسلام میں ماشاءاللہ یہ ہے، قریب ہے اسلام کے. جشن ولادت کی سجاوٹ دیکھ کر تو مسلمان ہونے کے واقعات تو ہیں، مطلب بعض اکا دکا جو مجھ تک پہنچے، لیکن رمضان کریم کے تو اب یہ بہاریں آئیں گی نا. ہم نے تو یہ دوسرا سال ہے سجاوٹ کی ترغیب دلانی شروع کی ہے پاکستان میں. یہ ساری دنیا میں سجنا چاہیے، عرب دنیا میں سجتا ہے پہلے سے ہی. الحمدللہ ابھی اس بار جو ترغیب جاری ہے مزید، اللہ پاک کی رحمت شامل رہی، ذمہ دار اور نگرانوں سے جیسے رابطے ہیں، آتے سال اللہ پاک سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہوگی، دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. دکانوں پہ سامان بکتا نظر آئے گا اللہ نے چاہا تو. لوگ ابھی خریدیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو ابھی پون مہینے سے زیادہ رمضان کوشش ابھی بھی جاری ہے. اللہ پاک چاہے گا تو آئیں گی، رزلٹ آئے گا. ابھی آ ہی رہی ہیں یہ، لیکن وہ تھوڑا سجاوٹیں ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. قوم کرنے کی کوشش کرے، اللہ کرے کہ وہ باہر نکالے تو مزہ ہے نا. گھر سے گھروں کے اندر کے مناظر آتا مزہ ہے دیکھنے میں، لیکن اب یہ کہ جو ہیبت یا جو اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، تو وہ مدنی چینل تو سب نہیں دیکھتے. اور یہ دیکھنے سے کیا مطلب اتنا اثر پڑتا ہے، جتنا جو مطلب فزیکلی لوگ جا کے دیکھیں گے یار اتنا سجا ہے. سبحان اللہ یار، رمضان ماشاءاللہ اتنا ان کو پیارا لگتا ہے. تو مسلمان ہے تو اس کے دل میں تھوڑا وہی مطلب بہتری ہی آئے گی کہ رمضان بہت اچھا مہینہ، یقیناً اچھا ہے، تو کوئی شک بھی نہیں ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان. یو کے سے ڈاکٹر زیرک صاحب کا آگے جواب، گھروں کے باہر سجاوٹ کر سکتے ہیں، لائٹیں وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، شادیوں پر لوگ لگاتے ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ یہ بھی لگ سکتی ہیں، لیکن لگا نہیں رہے اس وقت. مگر اب یہ کہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے لگا بھی رہے ہم تک نہ پہنچے ہوں. آئے گی جو لگائیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ. بلکہ اللہ نے چاہا کہ یہ سن رہے ہوں گے نا، تو جس طرح 12ویں شریف کی یہ پرمیشن لیتے ہیں،
بل بورڈ پر اور باہر اور پولس وغیرہ پر 12ویں شریف کے جھنڈے اور لائٹیں وغیرہ لگانے کو پرمیشن ملتی ہیں باہر، تو وہ میونسپل وہاں کی ہوتی ہے، ان کو پرمیشن دیتی ہے، یا ٹاؤن وغیرہ جو ان کے جو بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کی بھی پرمیشن لیں گے نا تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی سب شروع ہو جائے گا. وہاں پرمیشن پہ لوگ عموماً پرمیشن لے لیں تو آپ کو کونسل وغیرہ منع اتنی کرتی نہیں ہے، کئی ملکوں میں یہ بات ہے. اللہ پاک نے چاہا تو ذمہ داران دعوت اسلامی مل کر کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کو اس شان و شوکت سے بھی منائیں. بالکل. اور یہاں بھی جو خالی گھر کے اندر سجاتے ہیں وہ ذرا گھر کے باہر بھی نکلیں، باہر بھی کچھ نہ کچھ سجاوٹ کریں، عمارتیں سجائیں. عمارتیں سجانے سے جو روب پڑے گا نا وہ گھر کے اندر کون آ کر دیکھے گا یار؟ خالی آپ ہی لوگ دیکھیں گے، خوش ہوں گے. تو باہر نکلے، باہر نکالیں سجاوٹ کو. بھیجیں ادھر ہم کو باہر اپنی عمارت کا بھی منظر، تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل پہ چلاتے رہیں گے. ابھی بہت دن باقی ہیں، ابھی سجاوٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل یعنی کہ سجاوٹ ہو سکتی ہے. یہ 2-4 دن کا تو ہے نہیں. نہیں، یہ عذر نہیں ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے ابھی ایسے نہیں. اگر واقعہ ہر وقت جھکے پڑے عبادت میں، اللہ آپ کے صدقے مجھے بخشے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں، کون کیا سب کو جانتا ہوں، میں سارے گھر کے بیٹی ہیں ہم نے، تو یہ کہ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. اچھی نیت سے ہو تو اس پہ بھی ثواب تو ملے گا. رات پوری رات گپے مارتے ہیں لوگ یار، تو سجاوٹ نہیں کر سکتے یار. اچھی نیت ہوگی تو اس پہ ثواب تو ہے نا. یہ ثواب تو 100% تعظیم کی نیت تو ماہ رمضان کی. چلے جلدی میرے جتنے بھی کم از کم نگران ہیں دعوت اسلامی کے، جتنے نگران ہیں جن کے ساتھ نام کے ساتھ نگران و مشاورتوں کے لگے ہوئے ہیں، آپ بھی جلدی بھیجیں اور عوام بھی جلدی بھیجے کہ ہم نے اپنے گھر کے باہر بھی چراغاہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا نہیں ہے، صرف ہر ایک سب مسلمانوں کا ہی ہے رمضان. ہاں، سب مسلمان سجائیں اپنے گھروں کو. میرا نام انیس ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم یہاں کام کر روزے کے اندر گھر چلے گئے، گھر جا کر سو گئے، اب افطاری کے آدھے ایک گھنٹے بعد اٹھے، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کام کر کے کب سویا، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، سب کچھ. اگر ہے خدا نہ خواستہ تو افطاری میں لیٹ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا نماز قضا کرنے کا مسئلہ ہے. تو اس طرح سونا بھی غفلت کے ساتھ نہیں ٹھیک، نمازیں پڑھنی ہے. تو مغرب بھی اتنی لیٹ اٹھے تو مغرب کا ٹائم ہے تو پہلے تو پانی کا گھونٹ پی لیں پھر نماز پڑھیں اگر ٹائم جا رہا ہو تو مغرب کی. تو اس طرح لیٹ کرنے سے، جان بوجھ کر لیٹ کیا اگر افطاری میں تو مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن نماز کے مسئلے زیادہ مشکل ہے نا، سارا سال ہی ہے نماز، تو فرض نماز کا بھی خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سہیل اویسی ہے اور میرا تعلق میڈیسن مارکیٹ سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، تو کیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام صحابی کہلائیں گے یا نہیں؟ نبی کا درجہ صحابی سے بڑا ہوتا ہے ویسے ہی، تو حضرت خضر علیہ السلام تو نبی ہے، تو اس لیے ان پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا نا. اول تو علماء کا اس میں تفصیل سے کلام ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی. جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی ہیں. پھر اس پر گفتگو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن اصل بات وہی ہے جو آپ نے بیان کی کہ نبی کا مرتبہ صحابی سے بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ٹائٹل ملا ہوا ہے تو پھر دوسرے ٹائٹل کی ضرورت نہیں. البتہ بعض علماء نے، جیسے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے یہ بحث کی ہے کہ چونکہ آپ کی جو حیات ہے وہ سب سے، یعنی دنیا سے آپ نے پردہ ابھی فرمایا نہیں ہے، سب سے مضبوط آپ کے بارے میں یہ ہے. دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہے لیکن مضبوط ترین جو بات ہے وہ آپ کے بارے میں ہے. تو چونکہ انہوں نے ظاہری حیات میں ہی شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دیدار کیا، اور یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہی ایمان ہے، تو ایمان کی حالت میں ہی دیکھا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ
وہی ہے کہ ایک تو بڑا ٹائٹل ویسے ہی موجود ہے نبی علیہ السلام کا، اور پھر جب صحابی کہیں گے تو دوسروں کو تشویش بھی ہوگی، تو اس لیے جس ٹائٹل کے ساتھ وہ معروف ہیں وہی ان کے لیے ذکر کیا جائے گا۔ جیسے ہر نبی ولی ہے، ہر صحابی ولی ہے، لیکن یہ اصطلاح کے لیے استعمال نہیں ہوتی کہ وہی کنفیوژن۔ اور سیدنا خضر علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں بھی نبی ہیں، وہ کبھی میں نے آج تک نہیں کہا کہ اس میں ڈبل مائنڈ عوام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عمیر حسن سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا وطر کی نماز پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت تکبیر قنوت نہیں پڑھی اور وہ رکوع میں چلا گیا اور اس کے بعد یاد آیا تو وہ دوبارہ واپس پلٹا، قیام کے اندر پھر انہوں نے تکبیر قنوت پڑھی، دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد نماز مکمل کی، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 656 مسئلہ نمبر 2، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے نہ رکوع میں پڑھے، اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر گناہگار ہوگا، اور اگر صرف الحمد یعنی پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے اور سورت و قنوت پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی الحمد یعنی پوری سورت الفاتحہ بھول گیا اور سورت پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ و سورت و قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے۔ کہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب کے ساتھ اسی طرح کی سچویشن آ جائے کہ وہ تیسری رکعت میں رکوع میں چلے جائیں اور رکوع سے دوبارہ واپس پلٹیں اور پلٹ کر دوبارہ تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھیں، تو کیا اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف عود نہ کرے، نہ پلٹے نہیں، پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے، دوبارہ اعادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے، یعنی رکوع نہ لوٹائے، دوبارہ کرنے کی دوبارہ نہ کرے، اور اگر اعادہ کر لیا ریپیٹ کر لیا اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا، یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا دوسرا نہ کیا، دونوں حال میں ان کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ میرا نام محمد یونس ہے اور بلدیہ ٹاؤن سے تعلق ہے۔ امیر اہل سنت صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اس بار فطرے کی رقم کتنی مقرر کی گئی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ میرا نام ندیم اتاری ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بہترین فطرہ کون سا ہے، اس کے لیے جواب عنایت فرمائیں۔ صدقہ فطر کی رقم جو ہے یہ گندم کے حساب سے دینا چاہیں، یہ اس سال کی رمضان شریف 1446 2025 سن عیسوی، گندم یعنی کڑک گیہوں اس کا 240، جو شریف 700، کھجور 2400 روپے، یہ فطرے ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور کشمش سے دینا چاہیں تو 6000۔ عجوا شریف یہ دنیا کی سب سے بہترین کھجور اور مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے، اس کا فطرہ دینا چاہیں تو 19000۔ انہوں نے یہ پوچھا کون سا بہتر ہے، شہد ہے نا، یہ پوچھا ہے تو ذرا بہتر تو جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اگر اللہ نے دیا مال اور لوگوں کو دیا بھی ہے، ان کے پاس ہے، ان کے پاس اتنا ہے کہ پھاوڑے سے سمیٹے تو نہ سمٹے، تو وہ 19000 والا دیں گھر کے ہر فرد کا عجوا شریف سے، ورنہ ہے کہ کم سے کم 240 بھی ہے گندم کا،
تو جتنا زیادہ دے سکیں 700 والا دے دیں. جو شریف والا آگے بڑھیں تو 2400 والا دے دیں. کھجور کا کشمش کا 6000. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بھائی، اگر اپنے کھانے پینے، دسترخوان، اپنے خرچے، اپنی چیزیں جو ہم لیتے ہیں کرتے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیں تو شاید یہ فیصلہ بہت مشکل نہیں ہوگا کہ آپ کو 240 پہ جانا چاہیے، 700 پہ جانا چاہیے، 2400 پہ جانا چاہیے، 6000 پہ جانا چاہیے، 19000 پہ جانا چاہیے. مجھے تھوڑا بہت جس کا اندازہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ اپنے لیے کچھ چیز لینے جاتے، کپڑا بھی لینے جاتے تھے، یار یہ تھوڑا سستا کپڑا ہے، ہلکا کپڑا ہے، اپنے کو نہ چلے. جوتے لینے جاتے ہیں تو یار یہ نہیں، اپنی پوزیشن ایسی نہیں، یہ بہت ہلکے جوتے ہیں. تو یوں کر کر کے ہم اپنی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، گاڑی بھی لینے جاتے تو نہیں یار یہ اپنے کو تھوڑا اچھی گاڑی ہونی چاہیے. تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق بات ہوتے ہیں یار یہ اپنے یہی صحیح ہے، یار ہم جس سے اپنی پوزیشن ہے اس کے حساب سے یہ صحیح ہے. تو ہم جو دنیا کا اپنا سامان خریدتے ہیں اور اپنا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. تو اب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے. تو اس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کیا دینا چاہیے، 240، 700، 2400، 6000، 19000. یہ اب آپ غور کریں کہ اب اللہ نے اتنا دیا ہے یار، 6000 تو بنتا ہے. تو چلو 2400 اور 19000 والے بھی بڑی تعداد ہے جو 19000 بالکل دے سکتے ہیں. 19000 5-6 افراد ہوتے ہیں دینے والوں کی بڑی تعداد تو مشکل ہے، دے سکتے ہیں، دے ان کی بڑی سکتے ہیں تعداد ہے. کیونکہ ان کی حیثیت ہے حضور، ان کی حیثیت تو 5 سے 6 افراد گھر کے ہوتے تو اماؤنٹ بنے گا کیا، 2-2.5 لاکھ روپے بن جائیں گے. تو 2-2.5 لاکھ روپے کا اتنا بڑا اماؤنٹ گھر جن کا لے میں کہہ رہا ہوں ان کے 2-2.5 لاکھ روپے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جن کا ہم کہہ رہے ہیں، جن کی کروڑوں کی زکاتیں نکلتی ہیں اور جن کا حساب کتاب بنتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے پارکنگ میں گاڑیاں بھی 5-10 کروڑ روپے کی کھڑی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اللہ پھر اس کے حلال میں اور وسعت دے اور برکت دے. اللہ آپ کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی مزید توفیق عطا کرے. مگر ظاہر ہے کہ یہ جتنا ہم کوشش کریں گے اتنا بہتر سے بہتر کی طرف جائیں اور اچھے سے اچھا فطرہ اپنی پوزیشن کو دیکھیں اور اپنے آس پاس کا ماحول دیکھیں. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے فطرہ ڈیسائیڈ کریں. آپ کی دنیا کی تمام چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے مگر آپ کا فطرہ آپ کا رب ضرور دیکھے گا کہ میرے اس بندے نے فطرہ. یہ دنیا کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے فطرہ کتنا دیا مگر آپ کا رب لازم جانتا ہے کہ آپ نے فطرہ کتنا دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگر یہ 2-2.5 لاکھ آپ بولتے ہو اپنے کسی غریب رشتہ دار حقدار کو یہ پورے کا پورا فطرہ دے دیں، پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے. مزے مدینے کو کم دندے میں لگی ہوئی یار. اور افضل فطرہ یا افضل خیرات یہی ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دیا جائے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو دنیا سے فطرہ اور زکوٰۃ وصول کرتا ہے. بالکل ہم نے بات تو سچ کرتے ہیں، بچ جائے تو دعوت اسلامی دے دیجئے. مگر افضل وہ یہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنے رشتہ دار میں اگر کوئی حقدار ہے تو پہلے اس کو دیں، کھڑا کر دیں اس کو. یار کئی غریب بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے گئے جن کو واندے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کرائے چڑھے ہوتے ہیں، بل پیمنٹ کرنے کی بیچاروں میں طاقت نہیں ہوتی، لائنیں کٹ جاتی ہیں، گیس کے بل پیمنٹ نہیں کرتے، پانی کا ٹیکس، ہزار خرچے ہیں. یار تنخواہیں تھوڑی ہیں، ویسے ہی مہنگائی کا سبھی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے. تو دیں یار فطرہ دیں. اجوا شریف والا ہی دیں. اجوا شریف سے کوئی اور مہنگے والا ہے کہ نہیں اس کی معلومات کریں آپ. ہم اور کیا تو مدینہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جتنا اپنی طاقت ہے، صحیح بات ہے، اس سے آدمی بڑھ کر دے یار. راہ خدا میں دے. لوگ جان دیتے ہی ہیں نا یار، مال کیا چیز ہے. وہ علازت کا شعر ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہاں ایک اور رہنمائی فرما دے. آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ترغیب دلائی ہے کہ فیملی ہے، گھر ہے، رشتہ دار ہیں، آس پڑوس ہیں جو حقدار ہیں ان کو دیا جائے. اب کیا یہ عید کے روز ہی نکالنا ضروری ہے
مجھے آپ کی گفتگو سے ایسا لگا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا یا عید کے لیے جو خریداری کرنا اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہر ایک کی پوزیشن عجیب و غریب ہوتی ہے, لیکن اب یہ مواقع ایسے ہیں جن میں بچے اور سارے مطلب کہ مطلب تک رہے ہوتے ہیں. تو اگر انہیں جلدی زکوٰۃ پہنچا دی جائے, انہیں جلدی فطرہ پہنچا دیا جائے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور خیرخواہی کا کام ہوگا؟ ہاں بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جتنا جلدی دیں گے وہ اپنے انتظام جلدی کر سکیں گے, ان کو خوشیاں جلدی مل جائیں گی. اب موقع کی بنیاد پر ویسے افضل یہ لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ادا کر دیں. جی پہلے بھی دے سکتے ہیں, ایڈوانس میں بھی. ایڈوانس نہیں ہو تو یہ پہلے دیں یا بعد میں دیں, یہ ادا قضا نہیں ہے کہ چلو رمضان شریف چلی گئی تو اب معاف ہو گیا اور توبہ کر لو, تو یہ ایسا نہیں ہے. 100 سال کے بعد بھی یہ واجب کھڑا ہے آپ کے اوپر, یہ تو دینا ہی آئے گا. اگر یہ چھوٹا ہے تو وصیت کرنی ہے کہ میں دے نہیں سکا تھا, اب تو حیثیت نہیں ہے, اولاد دے دے یا میرے مال کو بیچ کر, یعنی جو بھی ہے یہ واجب ہے, یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. حضور ایک اور مشورہ ذہن میں آ رہا تھا, اگر میں آپ کے ذریعے ناظرین تک پہنچا دوں. ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے مل کر 6,000 کا فطرہ نہ نکال سکیں, سارے کے سارے مل کر 19,000 کا فطرہ نہ نکال سکیں, گھر کے سارے افراد. ایسے ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ایک کہتے یار چلو میرا تو 19,000 میں نکال دیتا ہوں, آپ 6,000 نکال دو, یار آپ 24 والا نکال دو, اور آپ 700 والا نکال دو. تو یہ کچھ بھی کر کے بہتر سے بہتر فطرہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے نا, وہ کر کے نکالنا چاہیے. کہ اب سارے کے سارے 240, اب گھر میں ایسے کئی لوگ ہوتے جو 240 والے نہیں ہیں, وہ ہیں بڑے والے, تو وہ اپنا بولے ٹھیک ہے میں بڑا نکال دیتا ہوں, میرے کو اللہ نے دیا تو میں نکال سکتا ہوں, آپ بھی نکال سکتے ہو نکالیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 19 والے ہو جائیں, 19,000 والے ہو جائیں, 2 6,000 والے ہو جائیں, تو ایک کا 2400 والا ہو جائے, تو 4 700 والے ہو جائیں, بقیہ 240 والے ہو جائیں. تو یوں کرا کر اپنے طور پر نیت یہ بنائیں کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا, اپنی وسعت کے مطابق میں بہترین صدقہ فطر اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کروں گا. انشاءاللہ ہمت کریں, انشاءاللہ اللہ اور دے گا آپ کو. دینے سے بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. رائے خدا میں نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے, نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے سے, وہ دولت کم نہیں ہوتی, وہ دھن میلا نہیں ہوتا, وہ دولت کم نہیں ہوتی, وہ دھن میلا نہیں ہوتا. حبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. حضور کسی نے خواہش بھیجی ہے جی کہ میں امیر سنت و جانشین کی طرف سے 19,000 والا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ ان کو اور برکتیں دے, اور اپنی امی جان کی طرف سے کرتے ہیں آپ. میرا ہو گیا ہے. یہ مشورہ ہے کہ امی جان اگر حیات ہیں تو ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں 19,000 والا. امی کی دعائیں لیں. اور آپ نے مجھے یہ کہا تو چلو میرے کو بھی خوشی تو حاصل ہوئی, اللہ آپ سے راضی ہو ہمیشہ کے لیے, خوش ہو. آفر تو کیا آپ نے, لیکن وہ الحمدللہ اجوا سے ہی ہوا ہے. ہاں بھائی اجوا شریف سے ہی ہوا ہے نا اپنا. جی الحمدللہ. سوال موصول ہوا ہے کہ جو انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ وہ تو جو صدقہ فطر جس پر واجب تھا ادا نہیں کیا, اور وہ وصیت کر کے جائے
तब तो उसके माल से दे, या बेटा अपने माल से दे दे। और अगर वसीयत नहीं की तब भी अगर बेटा औलाद अपने बाप की तरफ जितने फितरे थे मसलन तो वो अदा कर दे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है करम की। फाइनल नहीं है ना कि अदा हो जाएगा, क्योंकि वसीयत करना जरूरी था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। और तुम्हारी निगाहें करम में सब कुछ गए, पड़े हुए तो सरे रह गुजार हम भी हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी के चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, तेरी के चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। जगह मिल जाए घर पापोश गाहे यार में मुझको, जगह मिल जाए घर पापोश गाहे यार में मुझको, खुशाए मसन देता हूँ से सतबार बेहतर है। खुशाए मसन देता हूँ से सतबार बेहतर है। हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। और शहनशाही से बढ़ कर गए तेरी पापोश बरदारी,
سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اور میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، اور کھلا ہے ایکم مثلی سے یہ نقطہ ندی مختر، کھلا ہے ایکم مثلی سے یہ نقطہ ندی مختر، ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہکار بہتر ہے، ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہکار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 6 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک نے کن کو شیطان کا بھائی قرار دیا؟ جواب، فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال نمبر 2، ان بزرگ کا نام بتائیے جو گندم خرید کر لائے تو ان کے ساتھ چیونٹی آ جانے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے۔ جواب، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 3، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ جواب، 27 رمضان کریم۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: زین علی اتاری لاہور، محسن محمود سیالکوٹ، عبید اتاری شکرگڑھ، بنت محمود نذیر گگو منڈی چک نمبر 225، بنت اسماعیل کراچی، محمد خان سولنگی لاڑکانہ سندھ، حافظ محمد ذیشان اتاری بھاولپور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محسن محمود سیالکوٹ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو آج سوالات کیے جائیں گے یہ سوالات آج کے مدنی مذاکرے سے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، ان پر براہ راست مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے، وہاں مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان سوالات کے درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے 3 عمل بیان ہوئے، ان میں سے کوئی ایک عمل بتائیے. سوال نمبر 2، قیامت کے دن عمومی طور پر لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے. سوال نمبر 3، امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کس سنہ ہجری میں بغداد گئے تھے جہاں انہوں نے غوث پاک کے علم و فضل کے چرچے دیکھے؟ سنہ ہجری بتانا ہے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا سیدی، معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا اللہ کے ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے کرامت کا ظہور ہو؟ جی نہیں، ولی کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے. کہ بعض دکاندار افراد اس طرح سے بھاؤ کرواتے وقت کلام کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں اتنی کی پڑی ہی نہیں ہے، یہ تو بارے میں ہی نہیں آ رہی، حالانکہ وہ چیز اس سے سستے میں ہوتی ہے. تو اس وقت اس طرح کا جھوٹ کا استعمال کر کے مال بیچنا یہ کیسا ہے؟ خصوصاً رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، جھوٹ بولنا جو ہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، دونوں میں یہ حرام ہے. اور رمضان میں تو اس کا حرام ہونا زیادہ سخت ہے کہ وہی کہ گناہ کی جو ہے وہ گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے رمضان شریف میں. تو خیر ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح تو روزے میں بے برکتی تو الگ، بلکہ حرام کا بھی اس میں مسئلہ ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ نہیں بولنا چاہتے، آپ اس کو مہنگا بیچنا چاہتے، جو بھی کرنا چاہتے، اس میں اب یہ کیوں بول رہے ہیں کہ مجھے جو اتنے کی پڑی؟ اب سامنے والوں کو چیز لینی ہوگی تو لے لے گا، اور اگر نہیں لینی ہوگی تو آپ پہلے آپ اس کو بول دیں گے مجھے جو نا وہ 100 روپے کی پڑی، میں آپ کو پھر 90 کی بیچ رہا ہوں، تب بھی اس نے نہیں لینا تو وہ نہیں لے گا. اب یا تو بتائیں نا اپنی قیمت، کچھ بھی نہ بتائیں، بھائی مجھے اتنی کی بیچنی ہے بس، ٹھیک ہے. روزے دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی جب ہم آئے تھے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور جب جائیں گے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں ہم کیوں جھوٹ بول کر جو نا وہ حرام کمائیں اور اپنے پیٹ میں جو نہیں حرام کے لقمے ڈالیں؟ جواب دیجئے. لبیک. دیکھیں ایک جو نا مشکل سوال ہے کہ دن رات میں فرائض اور واجبات نمازوں کی رکعتوں کی تعداد بتانی ہے. اللہ، وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے مشکل تھوڑا، اتنا بھی نہیں ہے. ہاں تھوڑا غور کریں گے تو ہاتھ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. غور کریں، یہ بچوں سے نہیں بڑوں سے. یہ 20 رکعتیں. آپ کا جواب درست ہے. کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم بزرگ اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں. ہاں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. مدینہ نہیں ٹوٹے گا. جواب درست ہے. ابو البشر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام کا. جواب درست ہے. سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام تورات شریف. اللہ وبرکاتہ. جواب درست ہے. یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت یہ کس مقام پر نازل ہوئی؟ کس جگہ نازل ہوئی؟ کس مقام پر نازل ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ غار ہیرا میں وبرکاتہ. واقع ہوئی. کیا؟ غار ہیرا میں نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. اچھا میں جو نا ایک شعر پڑھوں گا، اس کا دوسرا مصرع اور جواب میں جو نا اس کا پہلا مصرع سنانا ہے انشاءاللہ. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ کریم. انگلیاں ہیں فیض
پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ اور عشق شب بھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ ماشاء اللہ الکریم. اچھا یہ جو کلام ابھی پڑھا گیا، پہلے تو یہ چونکہ اس شعر سے جو نا کلام چلا نا، یہ جو کلام ہے یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ اعلی حضرت کا. امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی. آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ جو سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جو یہ لکھا ہے نا، اس کا ہم تھوڑا پس منظر سنتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جامع المعجزات ہیں کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ معجزے ملے کچھ نہ کچھ، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جامع المعجزات تھے. یعنی ایک تو یہ کہ جن نبی کو جو معجزہ ملا وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہی، مگر بعض معجزات ایسے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہیں. اب یہ کیا ہے، اس شعر کا پس منظر کیا ہے، یہ ہم سنتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم لوگوں کو پیاس لگی، حالانکہ پانی ختم ہو چکا تھا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لوٹے کے برابر پانی ایک برتن میں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس یعنی اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو بھی کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500 تھے. اگر ہم 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کرتا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جامع المعجزات تھے. پتھر سے تو پانی آنا، پتھر سے تو عموماً جو پانی نکلتا نا، چشمہ نکلتا نا پتھروں سے، مگر گوشت سے پانی آنا، انگلیوں سے پانی آنا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. یہ ان کا خاص معجزہ ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. جواب دیجئے نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 14 رکعتیں. جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ قریش خاندان سے. جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا جواب درست ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادن، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل ہوئے، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے بنی اسماعیل، اور اس میں جو وہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اکثر انبیاء کرام جو وہ بنی اسرائیل سے آئے۔ جب کسی مسلمان سے ملتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اور یہ جواب شاہ صاحب نے بچوں سے لینا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب درست ہے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے، اس بچے کو ہم تحفہ دے رہے ہیں تو کیا نیت کریں گے تحفہ دیتے ہوئے؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، ہاں، تو اسے تحفہ دیتے ہوئے کیا نیت کریں، کس کی ملک کریں گے؟ چونکہ وہ آپ کو اختیار ہے ان کے کسی ولی کی ملکیت کرنے کا، آپ ارشاد فرمائیں۔ انہی کو دے دیا جائے۔ سمجھ تو یہی آتا ہے، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں ہے نا، کہ جس نے ہمیں دیا ہے، چونکہ ہم اپنی جیب کا تو نہیں، جس نے بھی ہمیں دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ جس نے یہاں درست جواب دیا ان کو دینے کے لیے دیا ہے۔ اچھا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں سے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جواب درست ہے۔ اچھا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم نے نام مبارک سنا، جیسے محمد سنا، اب کیا کرنا چاہیے؟ چومنا چاہیے۔ کیا چومنا چاہیے؟ نام محمد۔ نہیں، نام محمد تو ذرا کہ ہم نے جو نا وہ منہ سے نکلا نا، ذرا زبان سے ادا کیا، اب کرنا کیا ہے؟ چومنے کے کس کو؟ ہاں ہاں، انگوٹھے چومنے۔ جی، انگوٹھے چومنے۔ بالکل۔ کیا کرنا ہے اس میں رسالت پہ؟ انگوٹھے چومنے۔ انگوٹھے چومنے۔ اس میں رسالت پہ کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنا۔ اس طرح نام محمد پہ کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنا۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ایسی بھی موجود ہے کہ وہ بغیر ٹریفک لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں، تو کیا بغیر ٹریفک لائسنس کے گاڑی چلانا صحیح ہے؟ نہیں، بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے، چونکہ قانوناً یہ جرم ہے، اور مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت و پیش کرے۔ اور لائسنس جو ہمارے یہاں بآسانی بن جاتا ہے، اور فی الحال تو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے بھی جو ہے وہ آگاہی کی جا رہی ہے، آگاہی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا لائسنس بنوائیں، اور بآسانی بن جاتا ہے۔ آن لائن جو ہے لرننگ بن جاتا ہے، اور اس کے 42 دنوں کے بعد جو ہے وہ فزیکل بن جاتا ہے، وہ ٹرائی دے کر۔ سوال ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ الصحبت و معصرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر اچھی صحبت اختیار کریں گے، جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، تو دیکھیں کہ جو بکری اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کہ وہ ڈرے گا، چونکہ وہ جم غفیر ہے نا۔ تو ہم اگر اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے وار سے بچنے میں جو ہے بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیں، اچھی صحبت بھی ہمیں اختیار کرنی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ جو نعمت دی نا ایمان کی، بس یہ میرا سلامت رہے، یہ نعمت سلامت رہے، میں یہ نعمت دنیا سے لیتا ہوا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور امیر سنتوں میں یہ ذہن دیتے ہیں کہ روزانہ سونے سے قبل، سونے سے پہلے اس طرح احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ کلمہ شریف پڑھ کر سو جائیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. میرا نام محمد غلام سعد طاری ہے. میں حافظ قرآن بن رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ بغیر ٹوپی کے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ آپ جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ٹوپی سر پہ ہو اور امامہ سر پہ ہو تو 70 گنا ثواب ملے گا، یعنی زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے. کیا بچے سے قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا ہدیہ دینا پڑتا ہے یا کیا کفارہ ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اگر مصحف شریف قرآن پاک اگر زمین و تشریف لائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی توبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے تو گرایا نہیں ہے، اور مسلمان سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گرائے. اگر معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کر گرایا تو وہ پھر اس کا ذرا اسلام سے ہی فارغ ہو جائے گا وہ، کہ قرآن پاک کی توہین کفر ہے اور مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے. عاطف بھائی ابھی فیضان مدینہ میں کچھ اسلامیوں کے ساتھ موجود ہیں. جی عاطف بھائی کیا تیاری ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری و ساری ہے، اور ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی یہاں حاضر ہے. انہی میں سے ہم نے چند اسلامی بھائی منتخب کیے ہیں. 2 ٹیمیں بنائی ہیں، اے اور بی، اور مختلف شہروں کے ہیں. انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت ان سے سوالات کریں گے اور یہ ان کے جوابات دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ان کی طرف بڑھتے ہیں، تعارف بھی لیں گے. حضور آپ سوال فرمائیں گے تو انشاءاللہ جواب ان سے لیں گے، اور ساتھ میں کون سے شہر سے آئے ہیں اور کتنے دن کے لیے یہ بھی انشاءاللہ یہ آپ فرض کریں گے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 خاص فضیلتیں بتائیے. 4 فضیلتیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا. نمبر 2 رشتوں کو حکم دیا سجدے کا، اور دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتائے گئے اور ان میں اپنی طرف سے معزز روح پھونکی گئی. محمد رفیع اڈیالہ روڈ راولپنڈی 30 دن کے لیے اعتکاف کے لیے. اچھا یہ جواب تو یہ کہ درست مانا جائے گا، البتہ میں جو ہے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، یعنی اپنے مبارک ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے. ان میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونکی. فرشتوں کو ان کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کو جو قبلہ بنایا گیا. انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے. اچھا اب سوال مزید. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ٹیم بی والے انشاءاللہ جواب دیں گے. میرا نام جنید احمد ہے اور میں کراچی سے ہی ہوں، اور 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے میں یہاں آیا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. جواب درست ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اویس علی اڈیالہ روڈ 30 دن اعتکاف. ماشاءاللہ. کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اخوک ہے. کن کا نام؟ ادریس علیہ السلام کا اخوک نام ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے، اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ ادریس پڑ گیا، ادریس ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے؟ نام محمد عباس، منصرہ کا رہنے والا، 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ. 950 سال. آپ کا جواب درست ہے. سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ السلام حق بیان کرتے رہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. سب سے پہلے زرا کس نبی علیہ السلام نے بنائی؟
میرا نام عبداللہ آصف ہے، راولپنڈی سے میرا تعلق ہے، 30 دن اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی آئیے۔ سب سے پہلے زیرہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا کس طرح پتہ چلا؟ جب دیمک آپ کے عصا کو کھا گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آیا، اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ جواب درست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے، یا ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے، یعنی ان کو اطلاع نہیں، ان کو خبر نہ ہوئی، اور یہ جو اپنے کاموں میں مشغول، اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا، یہ پھر زمین پر آیا، تو اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کے وصال کا علم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سے میزبان ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ اولو العزم رسول علیہ السلام کون سے ہیں؟ ابھی تک مقابلہ تو ماشاءاللہ برابر چل رہا ہے اور صحیح جواب بھی دے رہے ہیں۔ آئیے ٹیم اے سے یہی سوال کا جواب لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، تو سوال تھوڑا بظاہر مشکل لگ رہا ہے۔ نہیں، اتنا مشکل نہیں آتے بھائی، کوئی تھوڑا وہ پہلے سے مشکل بولیں گے تو گھبرا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب درست ہے۔ اچھا، ان سب میں جو نا افضل جو نا ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، امام الانبیاء۔ اس کے ترتیب میں عرض کر دوں کہ پہلے جو ہے نا سب سے جو افضل ہیں ان اولو العزم میں سے 5 نبی ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، یعنی عظمتوں والے ہیں۔ ویسے تو ہر نبی جو ہے وہ عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ سرکار علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ کس نبی علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دعوت ملی۔ جواب ذرا دوبارہ دے دیں، صحیح دیا جواب تھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کی دعوت ملی۔ جواب درست ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کی خبر دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات بتائیں۔ تو کو زندہ کرنا، اندھے اور برس والوں کو اچھا کرنا، پرند پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا۔ آپ کا جواب درست ہے، اور یہ جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے تھا کہ اگر کسی نبی نے کسی کو زندہ کیا، مادر ذات اندھو کو شفا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عصا اپنا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، تو یہ سب ان کو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو نبی کے بعد جو بھی ہے وہ عطا ہی ہے، اللہ کی عطا سے۔ تو اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو چشمے جاری ہوئے، ہمارے آقا علیہ السلام نے جو وہ کسی کو ٹہنی دے دی جس نے تلوار کا کام کیا، کسی کو ٹہنی دی تو وہ ٹہنی جو وہ ٹارچ کا کام دے رہی ہے، یہ سارے معجزات ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ماشاءاللہ اور کریں جواب دوست، ان کو تحفے وغیرہ بھی ملے گے نا؟
جی انشاءاللہ دونوں ٹیموں کا مقابلہ تو برابر ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 6 کے 6 اسلامی بھائیوں کو تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔